يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے 92 تک آج ہم پڑھیں گے۔ پہلے کچھ الفاظ کی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے آیت نمبر 86 سے نجینا، نجات دے دے ہمیں، سیوس، اے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ نجینا، نجا فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے نجات دی۔ ینجی مضارع ہے اور انجیتن مصدر ہے، اس کا نجات دینا۔ لیکن یہ جو ہے یہ نجینا، یہ فعل امر ہے، ہمیں نجات دے دے۔ اوحینا، ہم نے وحی کی، یہ الف جو ہے نا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہاں سے الگ نظر آ رہا ہے۔ اوحینا، ہم نے وحی کی، وی ریویلڈ۔ اوہا یو ہی، ایہا ان، وحی کرنا۔ اور اوہا اس کا ماضی ہے، تو اسی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے اوحینا، ہم نے وحی کی۔ اوہا کا مطلب ہے اس نے وحی کی، اور پھر اس میں جب متکلم کا صیغہ آتا ہے اس میں نون الف نا ساتھ لگ جاتا ہے، ہم نے وحی کی۔ تبوّعا، تم دونوں ٹھکانہ بنا لو، both of you build house۔ تبوّعا ماضی، یتبوّع مضارع، تبوّعن مصدر ہے ٹھکانہ بنانا۔ تو تبوّعا اس نے ٹھکانہ بنا لیا، یتبوّع وہ ٹھکانہ بناتا ہے، تبوّعن ٹھکانہ بنانا۔ تو یہ جو ہے یہ فعل امر ہے، یہ آ رہا ہے آیت نمبر 87 میں۔ 87 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، ان تبوّعا، یہ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ آ یہاں پہ جو آ رہا ہے نا یہ مثنیٰ کے لیے ہے، دونوں تم ٹھکانہ بنا لو۔ لیُضِلُّوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، that they lead astray۔ اضل یضل اضلال، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ ہوتا ہے گمراہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے ضلع، ضلع ہوتا ہے اس نے گمراہ کیا، یہ ہے اضل، نہیں ضلع ہوتا ہے وہ گمراہ ہوا، تو اضل ہوتا ہے اس نے گمراہ کیا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، اضلال گمراہ کرنا۔ لام جو ہے یہ لام تعلیل ہے، تاکہ یضلوا وہ گمراہ کریں۔ یہ یضلہ جو تھا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع، اور اس کے ساتھ جب واو لگا اور نون لگا اون ساؤنڈ کے ساتھ یہ بن گیا یضلون، وہ گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ لام تعلیل کی وجہ سے نون اڑ گیا تو پیچھے رہ گیا لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں۔ اتمس مٹا دے، ریموو، تامس یتمسو تمسن مٹا دینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ کہنا غلط لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، تمسن کا مطلب تو ریموو کر دے، مٹا دے۔ جو دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا تمس، اے ہمارے رب مٹا دے۔ یرو، یہ یرو ہے آگے ملانے کے لیے واو کے اوپر پیش ہے، تو یہ بن گیا یارول، یارول عذاب، وہ دیکھ لیں عذاب۔ یارو کا مطلب ہوتا ہے وہ دیکھ لیں، دیسی۔ رعا یرا رؤیتن، دیکھنا ہوتا ہے، مزہ چکھانا نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ یہاں غلط لکھا ہوا ہے۔ رؤیتن کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، جیسے رؤیت حلال کمیٹی نہیں ہوتی، چاند دیکھنے کی کمیٹی،
تو رعا کا مطلب ہے اس نے دیکھا، یا را وہ دیکھتا ہے، رؤیتن دیکھنا. فاستقیما تم دونوں ثابت قدم رہو. ما کا جو الف ہے نا یہ مثنیٰ کے لیے، دونوں کے لیے. ٹھیک، تو یو ریمین اسٹیڈ فاسٹ، تم رہو ثابت قدم. استقامہ ماضی ہے. یستقیم یہاں سے کٹ گیا تھوڑا سا، وہ بعض موبائلز میں پکچر لیتے ہوئے یہ اس طرح ہو جاتا ہے. آگے میم کے اوپر پیش ہے. یستقیم استقامن ثابت قدم رہنا، اسی سے لفظ استقامت بھی ہوتا ہے. تو تم دونوں ثابت قدم رہو. فاستقیما یہ فعل امر ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے. وجاوزنا ہم نے پار کروایا. we let them cross. جاوزا یجاوزو مجاوزتن پار کرانا. تو یہاں پہ جاوزنا، یہ جاوزا جو فعل ماضی ہے اس سے ہی یہ متکلم کا جمع کا صیغہ ہے، ہم نے پار کرایا. اسیتا تو نے نافرمانی کی. یو ڈس اوبیڈ. اسا یاسی اسیان نافرمانی کرنا. اسیان کا لفظ اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے، نافرمانی کو کہا جاتا ہے. اسیتا فعل ماضی اسا ہے، اس نے نافرمانی کی. اسی سے جب صیغہ بنا حاضر کا واحد کا تو یہ بن گیا اسیتا، تو نے نافرمانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ جاتے ہیں ہم ان کی وضاحت پہ. آیت نمبر 83 ہے. فما آمن لموسیٰ پس نہیں ایمان لائے، لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، الا مگر ذریتن کچھ نوجوان، کچھ لوگ، کچھ جوان. ذریتن جیسے اولاد کو بھی کہا جاتا ہے، نوجوانوں کو بھی کہا جاتا ہے. من قومی ہی اس کی قوم سے. بس نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر کچھ لوگ یا کچھ نوجوان اس کی قوم سے، علی خوف خوف کی وجہ سے، من فرعون فرعون سے، یعنی فرعون سے خوف کھاتے ہوئے یا فرعون سے ڈر کی وجہ سے صرف کچھ لوگ ہی موسیٰ پر ایمان لائے اس کی قوم میں سے. موسیٰ فرعون کے ڈر سے، و ملائہم اور ان کے سرداروں کے ڈر سے. فرعون کے ڈر سے، و ملائی اور سرداروں کے، ہم ان کے. کیوں؟ ان یفتنہم کہ وہ فتنے میں ڈالے گا انہیں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈالے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون، لَعَالٍ یقیناً سرکشی کرنے والا تھا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی فرعون، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ پھر نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر کچھ لوگ، من قومہ اس کی قوم میں سے. اب ہی جو ہے نا اس کی قوم میں سے، یہ ہی کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، ہی سے مراد ہے فرعون، کہ فرعون جو ہے اس کی قوم میں سے ہی کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، زیادہ تر نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے، کہ بنی اسرائیل میں سے ہی صرف چند نوجوان لڑکوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غلام ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فرعون اور اس کے سرداروں کے ظلم سے خوفزدہ ہوتے تھے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ محکوم قوم کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے کچھ لوگ اپنی قوم سے غداری کر کے حکمرانوں سے مل جاتے ہیں، اور حکمران پھر انہیں مراعات دیتے ہیں اور انہیں نوازتے ہیں اور اس طرح ان کی وفاداریاں خرید لیتے ہیں. چنانچہ بنی اسرائیل سے بھی کچھ لوگ فرعون کے ایجنٹ بن چکے تھے، جس طرح قارون تھا، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھا نا، مگر فرعون کا درباری اور اس کا ایجنٹ تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف ہمیشہ سازش کرتا رہتا. بہرحال بنی اسرائیل کے عام لوگ ایسے مخبروں کے ڈر سے حضرت موسیٰ کے قریب نہیں جاتے تھے، اور بس کچھ لوگ ہی اس پر ایمان لائے. لیکن اس سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس ہی سے مراد ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. ٹھیک ہے، کچھ نے تو یہ کہا ہے، لیکن جو دوسرا گروپ ہے ان میں امام ابن کثیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے جو لوگ تھے نا، سوری، فرعون کی قوم میں سے. اب پتہ نہیں میں نے پہلے کیا کہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، باقی لوگ فرعون کے ڈر سے ایمان نہیں لاتے تھے. وہ جو پہلا میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، باقی لوگ فرعون کے ڈر سے ایمان نہیں لاتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس سے ہم کچھ بھی مراد لے لیں، ہی کا اللہ تعالیٰ نے تو واضح کلیئر طور پہ کچھ ایسا نام نہیں لیا. یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی جو قوم تھی، بنی اسرائیل جو تھی، ان میں سے بہت سے تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو فرعونی تھے، جو قبطی قوم تھی، ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. کس وجہ سے؟ فرعون کے ڈر سے. ظاہر ہے دونوں ہی میں سے کا مقصد تو ایمان نہ لانے کا عام لوگوں کا یہی تھا کہ ان کو فرعون کا ڈر تھا، وہ بہت سرکش تھا اور وہ بہت سخت سزائیں دیتا تھا. جیسا کہ فرعون کی اپنی بیوی جو آسیہ تھی، وہ جب اسلام اس نے قبول کر لیا تو وہ اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا تھا، بہت سخت اذیتیں اس کو دیتا تھا. اور اسی ڈر، اسی اذیت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. تو اللہ نے ان کی اس دعا کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے. فرعون بہت سرکش تھا. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل کرو. اب تمہارا بھروسہ بھی اللہ پر ہی ہونا چاہیے اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو. یعنی بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے ظاہر ہے ان کو بہت ذلت اٹھانی پڑتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کبھی تو نہیں آئی، اس لیے وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے. بلکہ ایک جگہ پہ قرآن میں آتا بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ، جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد مانگو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. تو یہ اس طرح کی آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سچے فرما بردار ہو تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین. فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اور دعا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا. لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا، تختہ مشق نہ بنانا، آزمائش نہ بنانا. یہ لفظ ہمیشہ فتنہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، یہ کیا جاتا ہے کہیں تختہ مشق، کہیں آزمائش، کہیں فتنہ بھی. اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. کہ اکثر دعاؤں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا، آزمائش نہ بنانا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اس کی جو آزمائش ہوتی ہے نا، اس کی زد میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. جیسے حضرت بلال کا جو ظالم آقا تھا، جو ان کو اذیتیں دیتا تھا، تو آزمائش ہو رہی تھی اس ظالم آقا کی، اور تختہ مشق بن رہے تھے حضرت بلال. حضرت بلال پہ ظلم ہو رہا تھا، آزمائش اس کی ہو رہی تھی. ان کی بھی ظاہر آزمائش تھی، یہ تو اپنی آزمائش میں پورے اتر رہے تھے. وہ اپنی آزمائش میں پورا نہیں اتر رہا تھا، لیکن امتحان تھا نا اس کے لیے بھی. تو اب فرعون کے لیے کبھی امتحان ہو رہا ہے، لیکن تختہ مشق
کوئی دوسری قوم بن رہی ہے. تو اس لیے جب یہ دعا مانگی جاتی ہے لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، تو اس کا مقصد مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں تختہ مشق نہ بنانا ظلم کا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ دعا کی اور ساتھ کیا کہا ونجنا، اور ہمیں نجات دے دے برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے. اس سے یہی لگتا ہے اس آیت سے ویسے کہ یہ جو اس سے مراد یہی تھا کہ فرعون کی قوم میں سے کم لوگ ایمان لائے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تو اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہوگا. اسی لیے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان سے نجات دے، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے. اگر چند ہی لوگ ہوتے تو شاید ایسی آیات نہ ہوتی. بہرحال جو بھی اس سے مراد ہو، دونوں میننگ مراد لیے جا سکتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں آگے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ، اس کے بھائی کی طرف، ان تبوّعا، یہ کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو. تبوّعا جو ہے نا یہ دو کے مفہوم میں ہے کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، کچھ گھروں کو، وَاجْعَلُوا، اور بناؤ، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، قبلہ رخ، اپنے گھروں کو بناؤ جب ان کی تعمیر کرو تو قبلہ رخ ان کی تعمیر کرو. ٹھیک ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گھروں میں جمع ہو کر تم لوگ اللہ کی عبادت کیا کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کا ایک دفعہ مکہ میں انتظام کیا تھا، کیونکہ ہر ایک کا گھر تو سیف نہیں تھا، دشمنوں کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا، جو کہ آپ کی دعوت کی ابتدائی سال تھے. تو آپ نے دار ارقم کو اپنا دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور اسے مختص کر دیا تھا. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ فرعون کے ڈر سے، چونکہ لوگ اپنے گھروں میں عبادت نہیں کر سکتے تھے، مسجدیں نہیں بنا سکتے تھے، تو فرمایا تم اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. اس لیے جب تعمیر کی جائے گھر کی تو قبلہ رخ کر لو اس کو، تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قبلہ معین تھا، جبکہ بیت المقدس تو ابھی نہیں بنا تھا. بیت المقدس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قبلہ یہی تھا، جو بیت اللہ، جو ہمارا قبلہ ہے. تورات میں بھی ان کی قربان گاہوں کے خیموں کے بارے میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ یہ خیمے اس طرح نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا تو اس کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا. تو اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے دی ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتم و اموالا، زینت اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا میں بڑا مال دیا ہے، بڑی سامان زینت اور بڑا اموال ان کو عطا کیے ہیں دنیاوی زندگی کے. اے اللہ یہ اس لیے، ربنا لیضلوا، اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کریں، ان سبیلی کا، تیرے رستے سے. یا اللہ اتنی دنیاوی جاہ و حشمت ان کو اے اللہ تو نے اس لیے دی ہے کہ یہ تیرے بندوں کو تیرے رستے سے روکیں. ان کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، لوگ ان کے روب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور مال و دولت کے لالچ سے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں، جسے قارون تھا. یا تو نے اللہ ان سب کو اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ تیرے بندوں کو تیرے رستے سے گمراہ کر دے.
دعا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں، ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے، فلا یؤمنون، کہ نہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر تو ان کا ایمان قبول ہی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا ان، کیونکہ اس وقت کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل فرعون سے بیزاری کی آخری حد ہے، اور دیکھیں کہ ان کا دل کتنا دکھا ہوا ہے۔ اگرچہ ایک نبی ایک فرد کے لیے ہمیشہ ایمان ہی کا خواہش مند ہوتا ہے، کبھی ایسی بد دعا نہیں کرتا کہ وہ ایمان نہ لائیں مرتے دم تک، مگر فرعون اور اس کے سردار مومنوں کو ستانے اور اذیتیں دینے میں اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اب ان لوگوں کے دلوں کو سخت کر، ان کے دلوں پہ مہریں لگا دے، تالے لگا دے ان کے دلوں پہ، تاکہ تیرا عذاب آنے تک انہیں ایمان نصیب ہی نہ ہو۔ اس لیے جو کچھ انہوں نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے انہیں اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ اسی ایک دعا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی، آخر میں تنگ آ کے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اللہ پھر اپنے نبیوں کی دعائیں قبول تو فرماتا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا قد اجیبت، بلا شبہ قبول کر لی گئی ہے، دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جو ان کے لیے بد دعائیں کی، اللہ نے فرمایا وہ قبول کر لی گئی۔ فاستقیما، اب تم دونوں بھی ثابت قدم رہنا، یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں تمہارا دل پسیج جائے اور تم پھر کہو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تم بھی اس استقامت پہ رہنا۔ ولا تتبعانی، اور نہ تم پیروی کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے رستے کی جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، ان لوگوں کے رستے کی پیروی نہ کرنا۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ یہ بھی اس لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ استقامت رکھنا۔ اب ظاہر ہے کہ دعا چاہے جلدی قبول ہو، یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اب اس کا وقت کب ہے ان پہ عذاب آنے کا، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اور نہ اللہ تعالیٰ یہ بات کسی کو بتاتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے، جب وہ اللہ کو کی مشیت میں وہ چیز یا عذاب دینا بہتر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرتا ہے، اور پھر 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو قوم کو غرق کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اب آیت تو ظاہر ہے ایک آیت کے بعد فوراً دوسری آیت آ گئی، ایسے لگتا ہے کہ اسی وقت ان پہ عذاب آ گیا ہوگا، لیکن وہ 40 سال کے بعد آیا۔ اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے نکالا اور سمندر کے کنارے پہنچے، اور سمندر کا ٹھاٹھیں مارتی لہریں جو تھیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا مار، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ سمندر پہ اپنا عصا مارو۔ جو ہی انہوں نے اس پہ عصا مارا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، اور درمیان سے ایک رستہ بن گیا، ایک سڑک نظر آنے لگی ان کو، اور وہ بنی اسرائیل اس سڑک سے اس سمندر کو پار کر گئے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ فاتبعہم فرعون، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکروں نے۔ جندن کہتے ہیں لشکر کو، جنود اس کی جمع ہے، جنودہ اس کے لشکروں نے، یعنی فرعون کے لشکروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے ہیں، تو اس کے بھی اس کی فوجیں اس کے پیچھے آئیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک رستے سے، خشک رستے سے ایک دریا عبور کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سوچا، اور انہیں کے پیچھے اپنی فوجیں بھی اسی رستے پہ ڈال دیں۔ جب پوری کی پوری فوج اس عین سمندر کے درمیان میں پہنچی،
تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا، اور اللہ کے حکم سے ایک کن کہنے کی دیر تھی کہ پوری کی پوری فوج اور فرعون سمیت وہ اس کا لشکر دریا برد ہو گیا۔ بغیم و عدون، سرکشی سے اور ظلم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب پا لیا اس کو غرق نے، یعنی جب وہ غرق ہو گیا، پا لیا اس کو غرقنے کا مطلب ہے، ادرکا کا مطلب میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا نا، ادرکا یدرکو ادراکن ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کا کو جان لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی ترجمہ تو یہی ہے کہ یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق نے، یعنی عذاب نے، یعنی جب وہ غرق ہو گئے، تو قالا، اس نے کہا، غرق ہوتے ہوتے فرعون نے کہا، آمنتو، میں ایمان لے آیا۔ اب دیکھیں جب موت سامنے ہے اس وقت کا ایمان تو معتبر نہیں ہوتا نا، لیکن فرعون نے مرتے مرتے یہ کہا آمنتو، میں ایمان لے آیا، میں نے مان لیا، انہو لا الہ، یہ کہ نہیں کوئی معبود، الا الذی، مگر وہی جو کہ، لا الہ الا الذی، مگر وہی جس پر کہ آمنت، کہ ایمان لائے ہیں، بھی اس پر بنو اسرائیل، بنی اسرائیل۔ اب میں مان گیا کہ رب وہی ہے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے، میں مسلمان ہوں، میں نے مان لیا، میں فرما بردار ہو گیا، میں جھک گیا، میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، لیکن اس وقت کا ایمان نہ تب معتبر ہوتا تھا نہ آج معتبر۔ آج بھی اگر کوئی شخص کہے نا کہ موت کے فرشتے نظر آ گئے، اب وہ کہے کہ اب میں نے سب چھوڑ دیا، میں نے شرک چھوڑ دیا، میں نے جبر چھوڑ دیا، میں نے ظلم چھوڑ دیا، اس وقت کا پھر ایمان قبول نہیں، اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت تھی کہ آخری وقت میں بے شک وہ مانا، لیکن اس وقت کا ماننا قابل قبول نہیں تھا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ الآن، کیا اب ایمان لایا ہے تو، وقد عصیت، حالانکہ تو نافرمانی کر چکا ہے، بہت نافرمانیاں کی تم نے قبل، اس سے پہلے، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ الْيَوْمَ، بس آج، ننجی کا، ہم نجات دیں گے، بچا لیں گے، کا تجھے، ببدنی کا، تیرے بدن سمیت، آج ہم تمہارے جسم کو، تمہاری باڈی کو بچا لیں گے، کس لیے؟ لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن، ان کے لیے، خلفہ کا، جو تیرے پیچھے ہیں، آیتن، ایک نشانی، تاکہ تو عبرت کا نشان بن جائے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تیرے جسم کو ہم گلنے سڑنے نہیں دیں گے، ختم نہیں ہونے دیں گے، اسے ایک نشانی، ایک عبرت کا نشان بنا کے چھوڑیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ، من ان آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، یقیناً غافل ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ معجزات، یہ نشانیاں، یہ آیات کچھ نہیں ان کا بگاڑتی، ان کی غفلت دور نہیں کرتی۔ بہت سے لوگوں کو تو ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے واقعی اسے نشان عبرت بنا دیا، یعنی تمہارے جسم کو ہم محفوظ رکھیں گے اس طرح کہ بعد میں آنے والے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ غرق ہونے کے کچھ دیر کے بعد فرعون کی لاش کنارے پر پائی گئی تھی، اور صرف اس کے ناک پر کسی مچھلی نے کاٹا تھا، باقی ساری لاش صحیح سلامت تھی، اور پھر اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ گو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ لاش کہیں موجود ہے اور یہ دنیا کے سامنے آ جائے گی،
لیکن یہ آیت تو قرآن میں موجود تھی نا کہ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے. قرآن کی سچائی اور حقانیت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو باتیں قرآن نے کی ہوئی ہیں اگر وہ ابھی لوگوں کے علم میں نہیں بھی آئیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. یہ وہ لاش مل گئی ہے، اب قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے. اور یہ جو فرعون جس کی لاش ملی ہے یہ وہ فرعون نہیں ہے جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی. یہ وہ فرعون ہے جو اس کے بعد بادشاہ بنا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم عمر تھا. اور سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فرعون کے دربار میں ہی اور ان کے گھر میں پرورش پائی ہے تو اپنا بیٹا بنا لیا تھا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ ان کا ایک بھائی کے طور پہ ان کے ساتھ پلا بڑھا تھا اور کھیلا کودا تھا. تو لیکن باپ کے بعد وہ فرعون بن گیا اور اس کی لاش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس جا کے اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں اور بس دیکھ کے اور تصویریں کھنچوا کے واپس آ جاتے ہیں، اسے عبرت حاصل نہیں کرتے. قرآن کی آیات کو پڑھ کے ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کے دل پہ اس کی ہیبت بیٹھ جانی چاہیے کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ کیسے وہ ظالموں کو پکڑتا ہے اور کیسے انہیں نشانی بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن میں تدبر و تفکر کرنے کی توفیق دے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون